آپ کے سوال میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ خاموش رہنا یا بولتے رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ نے کوئی علم کی بات کرنی ہے یا کر رہے ہیں آپ، یا وہ بات جس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، جو آلریڈی آپ کی بات جاری ہے، اس دوران اذان کا آغاز ہوتا ہے تو آپ اپنی اس بات کو مکمل کر لیں، آپ کو اجازت ہے، اس لیے کہ آپ دوسروں کے فائدے کی کوئی بات کر رہے ہیں، آپ علم کی بات کر رہے ہیں۔ یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی اہم کام کر رہا ہوتا ہے، اہم کام سے مراد وہ گفتگو ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن گفتگو کا مقصد اور مدعا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانی۔ اب وہ بات کا ایک فلو بن چکا ہوتا ہے، اب اگر ٹوٹا تو ان کے اوپر جو ابھی جو اثرات ایک دوسرے کے قریب آنے کے ہیں وہ دوبارہ پیچھے ہٹ جائیں گے، شیطان کو موقع مل جائے گا، دوبارہ ان کے دلوں میں کچھ اور چیز ڈال دے گا، وسواس ڈال دے گا۔ ایسی صورتحال میں اسے چاہیے کہ اپنی اس گفتگو کو مکمل کرے، جو اس کے پاس وہ گفتگو موجود ہے اس گفتگو کو وہ مکمل کرے۔ یا کوئی علمی گفتگو کر رہا ہے کوئی شخص، یا کوئی لیکچر دے رہا ہے، یا کوئی واعظ کر رہا ہے، یا کوئی ہی از ڈیلیورنگ سم کائنڈ آف سرمن ٹو سم ون، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مکمل کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسری صورتحال ہے خاموش رہا جائے، تو اس صورتحال کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے اذان کی صورتحال میں، تو اس پکار کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو بلاتی ہے اسے غور سے سنو۔ غور سے سننے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو خود بھی دہراؤ۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پہ جا کر ایک روایت یہ ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح ہی کہا کرو، اسے بھی ریپیٹ کرو، یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، ان کو ریپیٹ کرو۔ ان کے ریپیٹ کرنے میں، ان کو دہرانے میں آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ دہرانا ایسا نہیں ہے کہ جتنی اونچی آواز میں اگر مؤذن اذان دے رہا ہے تو آپ بھی اتنی اونچی آواز میں اس کو دہرانا شروع کر دو، نہیں۔ وہ اس طرح کہ جس طرح آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے، یعنی خود آپ اپنی کہی ہوئی بات کو سن سکتے ہو، اس انداز سے اس کو کہو، ریپیٹ کرو اس کو۔ اس کے بعد اذان کی دعا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد، یہ دعا، اس کا پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اس دعا کو ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو خاموش رہنا اس انداز سے اور گفتگو کرنا اس انداز سے جائز ہے دونوں صورتوں میں۔ احترام اس کے لیے خاموش ہو جانا اور ساتھ ساتھ خود بھی ادا کرنا۔ لیکن وہ جو گفتگو کبھی یہ بہت امپورٹنٹ میٹر آپ نے ڈسکس کر رہے ہیں آپ، یا ڈسکس ہو رہا ہے، تو اس صورتحال میں اسے مکمل کریں آپ کو اجازت ہے۔